ایک بھائی نے کوشچن کیا کہ مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے، اس میں بعض اوقات میں بچوں کو مار پیٹ دیتا ہوں اور زیادہ غصہ آتا ہے تو بچوں کو گالی گلوچ کرتا ہوں، بیوی کو بھی گالیاں دیتا ہوں، ماں باپ سے بھی بد کلامی کر دیتا ہوں، پھر جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو مجھے غلطی کا احساس ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ بھائی کیا کروں؟ آپ اس کو ختم کریں۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے کہ غصہ جو ہوتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر آئے تو محمود ہے، یعنی مطلب کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اس وجہ سے گھر والوں پہ غصہ آئے تو بہت اچھا ہے، پھر حکمت کے ساتھ اس کو ظاہر کرنا بعض اوقات واجب ہوتا ہے اور بعض اوقات بہت اچھا ہوتا ہے، اس پہ ثواب بھی ملے گا، لیکن جو اپنی نفس کی خواہش کے تابع ہو کر دنیا کے لیے اور ایسی عام چیزوں کے لیے غصہ آتا ہے، یہ غصہ آنا تو برا نہیں ہوتا کیونکہ اس میں ہماری قدرت و اختیار نہیں ہوتا، لیکن اس کو ظاہر کرنا گناہ ہے، اس طرح ظاہر کرنا کہ سامنے والوں کی دل آزاری ہو جائے، جیسے کہ آپ کر رہے ہیں، بچوں کو مارنا پیٹنا۔ یاد رکھیں صحیح وجہ کی بنا پر باپ ڈانٹ ٹپٹ سکتا ہے، لیکن یہ جو آپ کیفیت بتا رہے ہیں اس میں تو لگتا ہے ہر بات پہ غصہ آ گیا، مار پیٹ دیا، گالی گلوچ، کسی کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھنا، پھر ماں باپ سے بدتمیزیاں کرنا، اس کا مطلب یہ غصہ حرام ہے۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ غصہ آنا قدرت و اختیار میں نہیں، یہ تب ہے کبھی کبھار ہو، اگر عادتی بن جائیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پروٹیکشن کے لیے وہ کام کیا ہی نہیں کہ جس سے غصہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے یا پیچھے ہٹتا ہے۔ اس بنا پر جو شدید غصیلے لوگ ہیں ان کو کہہ کر ہم یہ ریلیف نہیں دے سکتے کہ یہ تو قدرت اختیار میں نہیں، کوئی بات نہیں، آ گیا کوئی بات نہیں، آپ نے کیوں وہ کام نہیں کیے جس سے غصہ پیدا ہی نہ ہو۔ تو اب آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ غصہ جو آتا ہے وہ اللہ کے لیے آتا ہے یا اپنی ذات کی خاطر آتا ہے۔ ذات کی خاطر آئے تو پھر یاد رکھیں کہ اس کا اظہار اس طرح جو دل آزاری کا سبب بنے حرام اور گناہ کبیرہ ہے، آپ کو معذرت کرنی ہوگی، اپنی اولاد سے بھی معافی مانگیں، اگر آپ نے اس کو بیجا مارا پیٹا ہے، بیوی سے، ماں باپ سے معافی طلب کریں اور ہر غصے کے اظہار پر صدقہ کیا کریں، 50 روپے صدقہ کر دیں، انشاءاللہ دیکھیں 2 مہینے میں غصہ نہ ختم ہو جائے، میرا نام بدل دیجیے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ 30 سال پہلے کسی بیوی کا انتقال ہوا تو اب شوہر کو فوت ہوئے 30 سال بعد اسی قبر میں دفنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بالکل نہیں دفنا سکتے، یاد رکھیں جب تک کہ بہت ہی سخت مجبوری نہ ہو، ایک قبر میں 2 مردوں کو دفنانا منع ہوتا ہے۔ سخت مجبوری ہو سکتی ہے جیسے جنگ وغیرہ ہو رہی ہے تو اس میں علیحدہ قبریں کھودنا تو بہت مشکل ہے، تو اجتماعی قبور بنا دی جاتی ہیں، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شہروں میں قبرستانوں میں جگہ انتہائی تنگ ہو جاتی ہے، اس میں پرانی قبور کو کھود کر اور اس میں نیا مردہ دفنا دیتے ہیں، ہمیں نہیں دفنانا چاہیے لیکن غورکن کر دیتے ہیں، اس کی بھی ایک گنجائش نکلتی ہے۔ اور بعض اوقات چوڑی قبریں ہوتی ہیں، پرانے زمانے کی بڑی چوڑی چوڑی بنی ہوئی تھیں، تو اس میں کھول کر ہڈیاں ایک طرف کر کے دوسری طرف ایک مردہ بیچ میں چھوٹی سی دیوار کھڑی کر دی جائے اور کر دیا جائے، اس کی بھی گنجائش نکلتی ہے۔ لیکن اگر قبرستان میں جگہ ہے یا تھوڑا فاصلے پر جگہ ہے تو یہ نہیں کہ جو اپنے محلے کے قبرستان میں ہی کرنا ہے، پھر غلط ہوگا، اور اس طرح قبر کشائی وغیرہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسے کچھ مناظر نظر آ جاتے ہیں، کچھ ایسے راز ظاہر ہو جاتے ہیں کہ جس کے بعد مردے کی پردہ دری ہو جاتی ہے اور دیگر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اس لیے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی جن 2 کو آپ اگر بغیر ضرورت کے دفنا رہے ہیں، ضرورت میں تو کیا کریں لیکن بغیر ضرورت کے دفنا رہے ہیں، اگر ان میں آپس میں کلیش ہوتا ہے، دنیا میں جیسے نفرت تھی، انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کی وجہ سے تکلیف محسوس کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مردے کو اپنے پڑوسی سے اسی طرح اذیت ہوتی ہے، برے پڑوسی سے ایسی ہی اذیت ہوتی ہے جیسے زندہ کو اپنے برے پڑوسی سے اذیت ہوتی ہے۔ اب پتہ چلا کہ جی بیوی بدتمیز قسم کی تھی اور شوہر کو آپ نے اسی کے قبر میں دفنا دیا، اب وہ روحانی اعتبار سے تکالیف ہو سکتی ہیں اس حدیث کی روشنی میں۔ اس لیے بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ضرورت اور عدم ضرورت کو بنیاد بنایا جائے، جہاں سخت ضرورت ہے وہاں گنجائش نکلے گی، جہاں سخت ضرورت نہیں ہے وہاں ہرگز ایسا نہ کریں، چاہے تھوڑے فاصلے پہ دفنانا پڑے دفنا دیں۔ اچھا یہ بھی آخری ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ نہیں بھی قریب دفنائیں، کیوں دفنائیں قریب؟ آپ نے کون سا جانا ہے؟ نہ آپ ہفتے میں جاتے ہیں، نہ 15 دن میں جاتے ہیں، نہ سالوں کے اندر آپ جاتے ہیں، یا سال میں ایک دفعہ آپ نے جانا ہے، سال میں ایک دفعہ کبھی شب برات میں جوش چڑھا تو آپ نے قبرستان میں جا کر قبر کی زیارت کر لی، ورنہ آپ جاتے ہی نہیں ہیں۔ اب آپ خود اپنی سستیوں کی وجہ سے جائیں بھی نہیں اور کسی کو شرعی طریقے سے دفنائیں بھی نہیں، صرف اپنے 1 سالہ زیارت کے لیے آپ نے خلاف شرع کام کیا، ایسی چیزوں کی اجازت نہیں ہوتی، اچھی طریقے سے ذہن میں رکھا جائے۔ ذہن بنا کر رکھیں کہ اگر آپ کوئی جائز کام کر رہے ہیں اس کے لیے مختلف حکمت اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ ملے گا اتنا جتنا آپ کو اللہ نے قسمت میں لکھا ہے، اور اگر آپ کو ناجائز طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو اس میں تو اسٹرکٹلی اپنے ذہن میں رکھ لیجئے
کہ ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے قسمت میں لکھا، لیکن چونکہ آپ ناجائز طریقہ اختیار کر رہے ہیں اس لیے آخرت میں آپ کی گرفت ہوگی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جائز طریقے میں بھی کیوں نہ ہم اللہ کے لکھے ہوئے پر بھروسہ کر لیں، بالکل، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ جب آپ نے فرمایا کہ اللہ نے قسمتیں لکھوا دی ہیں تو کسی نے پوچھا گیا رسول اللہ پھر عمل کاہے کا رہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم عمل کرو، اللہ تعالیٰ ہر شخص کے لیے اس چیز کو آسان کر دیتا ہے جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جائز امور کے لیے حکمت اختیار کرنا جیسے نبی کریم نے اختیار کی، باوجود ہے کہ تقدیر پر آپ کو کامل بھروسہ تھا، یہ شرعاً جائز ہے، لیکن جلد بازی کرنا اور یہ سوچنا کہ یہ چیز ایسے تو نہیں حاصل ہوگی، میں حرام طریقہ اختیار کر لوں، ناجائز طریقہ اختیار کر لوں، یہ غلط ہوگا، اس کو سرکار نے منع فرمایا ہے۔ اور یہ یقین رکھیں کہ آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کریں، جتنا اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھ دیا اتنا ہی ملے گا، تو کیوں نہ تھوڑا سا صبر کر کے آپ جائز طریقوں کو اختیار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ اگر کسی کے اولاد نہ ہو رہی ہو اور مستقبل میں بھی کوئی چانس نہ ہو تو ایسے لوگ کیا کریں؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ صبر کریں اور صبر کے ساتھ چلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے ہی یہ تقسیم فرما دی ہے، قرآن میں وہ خود ارشاد فرماتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہے لڑکی دے، جس کو چاہے دونوں دے، اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، بانجھ رکھے۔ تو یہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں لوگ کہ ان کے بچے نہیں ہوتے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر بچے نہیں ہیں کوئی بات نہیں، آپ صبر کریں۔ اچھا، دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ جی ایسے کچھ جدید ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں کہ اس میں مرد کا اسپرم لیا، عورت کا لیا، ایگ لیا اور کسی اور جگہ ملاپ کرا کے ماں کے رحم میں رکھ دیا، تو یہ اصل میں اس کے لیے ستر کھولنا ہوتا ہے، اور ایک مرد یا ایک عورت بغیر وجہ شرعی کے کسی کے سامنے ستر نہیں کھول سکتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اور یہ جو ہے یہ اس طرح کے ٹیسٹ ٹیوب بیبی وغیرہ کے معاملات کے لیے ستر کھولنا یہ صحیح شرعی ضرورت میں آتا ہی نہیں ہے، لہذا گناہگار ہوں گے۔ ہاں، اگر فرض کر لیں کسی نے اس کے باوجود کیا اور حمل ٹھہر جاتا ہے، بچہ ہو جاتا ہے، وہ طیب اور حلال ہے، بشرطے کہ اسی شوہر اسی بیوی کا ہو، یعنی اسپرم اور ایگ۔ بعض یہ پوچھتے ہیں کہ بیوی کے ایگز بالکل نہیں ہے، کسی اور عورت کا ایگ لے کے شوہر کے اسپرم ملا کر اس عورت کے رحم میں رکھ دیا جائے، بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تو زنا حرام قرار دیا گیا تھا کہ نسب مشتبہ ہوگا اور جزیت اور بادیت کے غلط تعلق قائم ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایگز اس عورت کے ہوں اور اسپرم کسی غیر مرد کا لے لیا جائے، بالکل شرعاً جائز نہیں۔ اسی طریقے سے ان دونوں کا اسپرم اور ایگ ہے، لیکن تھرڈ کسی پارٹی کوئی اور عورت کے اس کا رحم کمزور ہے، وہ کنسیف نہیں کر سکتا، اس میں مطلب حمل باقاعدہ ٹھہر نہیں سکتا، تو اجنبی عورت کے رحم میں ڈلوا دیا، یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اسی سے خرابیاں پیدا ہوں گی، انصاب مشتبہ ہوں گے، شریعت اس کو بالکل لائک نہیں کرتی ہے، تو اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کر پھر اس کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اگر داخلہ عطا فرمائے گا، وہاں اولاد بھی ہوگی، بعض روایات کے مطابق آپ کثیر بچے پیدا کر لیجئے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہر ایک کو دنیا میں ہر چیز مرضی کے مطابق مل جائے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن مجھے ایسے لوگ ملتے ہیں جو بیچارے خود صبر کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہماری ان بہنوں کے اوپر کہ یہ آ کر ٹونٹنگ کر کر کے گھر کے ماحول خراب کرتی ہیں۔ ابھی تک بچہ نہیں ہوا، کوئی خوشخبری نہیں ہے، اور بھائی پتہ نہیں کیا اس میں خرابی ہے، یہ کہہ کے نکل جائیں گے۔ بار بار احساس دلانا یہ مطلب یہ کہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا اسلامی ملک ہے، ہم اسلام سے تعلق رکھتے ہیں۔ باہر کے ملکوں میں دیکھیں، اگر اولاد نہیں ہو رہی کوئی بات نہیں، ایک بیٹی ہوئی کوئی بات نہیں، بیٹے کی کوئی تمنا نہیں ہے، بیٹا ہو گیا چلو بہت اچھی بات ہے۔ وہ لوگ ہر طرح کے حالات سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم شریعت کے طریقے پر چلنے کے لیے نہ تیار ہیں، نہ اپنے رویوں، اپنے جذبات، اپنے احساسات کو اس کے تابع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری مرضی پوری ہونی چاہیے، مذہب کچھ بھی کہتا رہو، تو اس لیے یہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ ایک نوجوان کہتا ہے کہ ایک لڑکی سے میری انٹرنیٹ پر دوستی ہوئی، ہم قریب آتے چلے گئے، حتیٰ کہ لڑکی نے مجھے زنا کی دعوت دی، میں اسے گھر چلا گیا، حتیٰ کہ ہمارے زنا کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی، لیکن اچانک میرے دل میں خوف خدا پیدا ہوا اور میں نے وہ عمل نہیں کیا اور میں واپس آ گیا۔ میں کس حد تک گناہگار ہوا ہوں؟ دیکھیں، آپ زانی تو نہیں کہلائیں گے، یہ ایک ہوتا ہے حد جاری ہونے والا زانی، اور ایک ہوتا ہے کہ عرفاً یعنی شرعاً زانی جس کو کہتے ہیں، آپ کہہ لیں مجازاً زانی کہہ لیں۔ وہ مجازاً زانی کون ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان زنا کرتے ہیں، زبان زنا کرتی ہے،
ایک روایت کے مطابق قلب بھی زنا کرتا ہے، یعنی ان سے وہ چیزیں دیکھنا، سننا، ایسے کلمات ادا کرنا جو فحش قسم کے ہیں، گندے قسم کے ہیں اور حقیقی زنا تک لے جائیں، اس کو بھی سرکار نے زنا قرار دیا، لیکن یہ مجازن زنا ہے۔ حقیقی زنا وہی ہوتا ہے کہ جس میں باقاعدہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ جسمانی تعلق قائم ہو، وہ ہے حقیقی زنا، اور اس پر حد جاری ہوتی ہے کہ اگر مسلمان غیر شادی شدہ نے ایسا کیا تو 100 کوڑے لگیں گے، اور اگر شادی شدہ کرے تو رجم کی سزا ہوتی ہے، یعنی پتھر مار کے اس کو ہلاک کرنا ہوگا۔ یہ شرعی سزائیں ہیں، اس پر کبھی میں کلام کر لوں گا کہ بعض اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، وہ بعد میں ہم بات کریں گے، ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو یعنی یہ زنا تو نہیں ہوا، لیکن جو اس کے دواعی الی الزنا، داعی کہتے ہیں دعوت دینے والا، اس کی جمع ہے دواعی، زنا کی طرف دعوت دینے والے سارے کام آپ نے کر لیے، کہ لڑکی سے دوستی کرنا، پھر بد نگاہی، پھر یقینی سی بات ہے کہ وہ پاکیزہ چیٹ تو نہیں ہوئی ہوگی، اور اتنے جب آدمی اس حد تک پہنچ جاتا ہے تو کس قدر پہلے وہ گندگیاں کر چکا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ شدید گناہگار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور چونکہ آپ نے قصد زنا کر لیا تھا، وہ تو وہاں جا کے کیفیت تبدیل ہوئی، تو یہ عزم مصمم جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، یعنی پختہ ارادہ کرنا گناہ کا، یہ گناہ ہی ہوتا ہے، نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم آپ اس فعل سے محفوظ رکھا۔ یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے کہ آپ وہاں تک تو اپنی حرکتوں سے پہنچ گئے، لیکن اللہ نے پھر آخری ٹائم میں آپ کے دل میں خوف ڈال کے آپ کو وہاں سے ہٹا دیا۔ اب کوشش کریں کہ اپنے عمل کو اچھا کریں۔ میں جتنے بھی بچے دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ لڑکیوں سے دوستیاں کرنا، یا بچیاں ہیں ایسی بہت ساری کہ گھر والوں سے چھپ کر لڑکوں سے دوستی کر کے اور اس طرح کے معاملات میں انوالو ہوتی چلی جاتی ہیں، اور یہ ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں کے اندر تعداد ہے، اور ان میں سے بہت سارے بیچارے اپنے معاملات ذکر کرتے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں ہو جاتی ہیں۔ پھر شادی کے بعد ازدواجی زندگی جس طرح تباہ ہوتی ہے، اور جس طریقے سے انسان ایک اذیت ناک زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ جی لور بلیک میل کر رہا ہے، اس کو پکچر دے دی تھیں، اس کو ویڈیوز دے دی تھیں، اور پھر یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچے بچیوں کے ایمان کی، ان کے اعمال کی حفاظت فرمائے۔ تو میں خاص طور پہ بچوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا را بے وقوف مت بنیں، کسی سے بھی ایسی دوستی نہ کریں جو بعد میں آپ کو بلیک میل کرے، اور خصوصی طور پہ اگر آپ کی وہ ایسی چیزیں مانگ رہا ہو اور محبت کے واسطے دے رہا ہو کہ دیکھو تمہاری محبت سچی نہیں ہے، مجھے اپنی تصویر دے دو، فلاں چیز دے دو، فلاں، ہرگز نہ دیں، بعد میں بلیک میل کرے گا اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اب نیکی کی طرف آئیں، فرض علم کورس کریں، اپنے آپ کو اچھے لوگوں کے درمیان رکھیں، کوشش کریں یوٹیوب پہ جائیں، میری تفسیر قرآن، تدبر قرآن ہے، میں نے QTV پہ ریکارڈ کی تھی، اس کو آپ سنیں ایپیسوڈ 1 سے، اس طرح درس بخاری آتا ہے میرا، وہ سنیں، یہ احکام شریعت پروگرام آپ سنیں۔